السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نساء بائی امیمہ شفیق قریشی ایپیسوڈ نمبر 10۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میرے پڑھے ہوئے ناول آپ کو کیسے لگتے ہیں، آپ کس کنٹری کس شہر سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر احنف بیٹھا تھا تو سامنے والی کرسی پر مائزہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے مختلف سوال کر کر کے احنف کو اچھا خاصا زج کر رکھا تھا۔ گمان ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسے سوالات ڈھونڈ کر لاتی ہے جن کے جواب دیتے کوئی بھی انسان شش و پنج کا شکار ہو جائے، مگر سامنے بھی احنف موجود تھا جس کے پاس ہر سوال کے دلائل کے ساتھ جواب موجود ہوتا تھا۔ قرآن مجید کو کیا صرف ثواب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے؟ مائزہ نے اگلا سوال داغا تھا۔ پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ سمجھ کر پڑھا جائے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے نہیں اتاری کہ پڑھ کر ثواب حاصل کیا جائے، بلکہ اسے سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ جب اسے پڑھنے بیٹھو تو ذہن میں یہ سوچو کہ میں آج کچھ نیا سیکھنے جا رہی ہوں، جیسے ایک لائق طالب علم اپنے پسندیدہ استاد کے لیکچر میں بالکل چاق و چوبند ہو کر بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یقیناً آج کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ بالکل اسی طرح وہ کہہ کر خاموش ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ مائزہ ایک بار پھر اپنی زبان کھولتی، اس کی ماں کی آواز ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کیا قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے احنف کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سکھاتا ہے، مگر وہ کیا ہے نا کہ میں نالائق طالب علم ہوں۔ وہ حاضر دماغ کے ساتھ حاضر جواب بھی تھا۔ واہ کیا بات ہے! یعنی ایک نالائق طالب علم دوسرے نالائق طالب علم کو لائق بننے کی ترغیب دے رہا ہے۔ ان کا انداز طنزیہ تھا۔ نہیں، بس کوشش کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ وہ خود بھی کوشش کرتا ہے، مگر وہ سانس لینے کو رکا تھا۔ مائزہ اور اس کی ماں اس ہی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مگر اسلام میں معاف کرنے اور صلہ رحمی کرنے والوں کو پسند ضرور کیا گیا ہے، مگر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو معاف کر دو۔ جب دل میں غبار ہو تو کیسے کسی کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ مگر کوشش تو کی جا سکتی ہے نا؟ وہ اسے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ صدا کا ڈھیٹ تھا۔ آخر کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ میں نے کہا نا کہ میں ایک نالائق طالب علم ہوں۔ آپ کی بار ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ مائزہ کی ماں سر جھٹکتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کا تو دماغ خراب تھا، اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ سیاہ رات میں چھائی دھند میں سگریٹ کا دھواں مسلسل گھلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ چہرے پر اضطراب کے سائے لہرا رہے تھے۔ گزرتا ہر لمحہ ہی صدیوں کے برابر معلوم ہوتا تھا۔ چہرے کی تھکن اور اکتاہٹ سے ایسا گمان ہوتا تھا جیسے وہ غموں کے پہاڑ کے نیچے کہیں دبا سا ہو۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ دھند میں چھپے تارے آنکھ مچولی کھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی، تبھی اسے اپنے کندھے پر ایک نرم ملائم ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہاتھ کس کا ہے۔ ایک بار تحمل سے میری بات سن لو، اس کے بعد تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ نسوانی آواز پر اس نے آنکھیں کھولے دائیں طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار آلود تھیں، جبکہ انادل کی آنکھوں میں اب بھی آنسو چمک رہے تھے۔ اس کی سرخ پڑتی ناک اور دہکتے گال چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ ان آنکھوں سے سیلاب کی صورت کتنے موتی بہہ چکے ہیں۔ میں سن رہا ہوں۔ چہرے کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی تھکان تھی۔ اب وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اب دور کہیں دھند سے پناہ ڈھونڈتے اس تھرتھراتے پودے پر جمی تھی۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس سے ملنے نہیں گئی تو وہ عنایت سے شادی کر لے گا۔ بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ بغیر دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں چپ ہوئی ہے۔ اگر وہ عنایت کے لیے صحیح نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کیسے ہے؟ ان کا لہجہ اگرچہ سپاٹ تھا، مگر آنکھیں سرخ سے سرخ تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس سے ملنے نہیں گئی، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اس نے دبا دبا سا احتجاج کیا تھا۔ وہ تصاویر تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے نادل۔ وہ اب بھی اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور میں وہیں گئی تھی۔ فضا میں دھند آلود سانس چھوڑتے اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ مئیز ایسا کر سکتا ہے۔ انابیہ نے افسوس سے ساری تصاویر اور میسیجز کو دیکھتے کہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں ذیشان سے بات کرتی ہوں۔ کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ وہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ انادل اور انابیہ نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔
پھر انابیہ نے ہمت کر کے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کی اتنی جرأت کہ میری بہن کو دھمکی دے۔ تم فکر مت کرو دل، اس کا دماغ میں درست کرتا ہوں۔ تم اس سے ملنے ضرور جاؤ گی لیکن اکیلی نہیں، میں اور بیا تمہارے ساتھ جائیں گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر میرا بھائی اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ ذیشان نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ ذیشان کے کہنے پر وہ معیز کی بتائی ہوئی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ انابیہ اور ذیشان کسی دوسری جگہ جا کر بیٹھے تھے۔ انادل نے اسے تصاویر کا مطالبہ کیا تھا جس پر اس نے ایسی شرط رکھی تھی کہ وہ بالکل بھوچکا رہ گئی تھی۔ میں تمہاری تصاویر ڈیلیٹ کر دوں گا لیکن تمہیں پھر مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اسے چھوڑ دو دل اور مجھ سے شادی کر لو۔ وہ حیران و پریشان اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اگر دل یہ سب نہ کرے پھر؟ ذیشان کی آواز پر مانو اسے سکتہ ہی ہو گیا تھا۔ ذیشان بھائی؟ معیز تھوک نگلتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے بھائی مت کہنا، بھائی میں صرف دل کا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے فون جھپٹتے ذیشان گھررایا تھا۔ اگر کوئی بھی تصویر ادھر سے ادھر ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور ڈیڈ کا تو پتہ ہے نا تمہیں، جائیداد سے آگ کر دیں گے تمہیں، پھر در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے تم۔ ذیشان نے اسے اور بھی کئی دھمکیاں دی تھی اور وہ واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ اس سے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کروا کر وہ انادل کو واپس اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے خیانت نہیں کی شایان۔ آنسو تمام بند توڑ کر بہہ رہے تھے۔ تم نے مجھے چھوڑ کر اپنے بہنوئی پر یقین کیا۔ پہلی بار اس نے انادل کی جانب رخ موڑا تھا، لہجے میں شکوہ تھا۔ تو پھر میں کیا کرتی؟ تم میرے شوہر ہو، آخر میں تمہیں کیسے اپنا ماضی بتاتی؟ میرے ماضی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکا گئی تھی۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تمہارے ماضی پر، مجھے صرف حال سے سروکار ہے۔ اگر وہ تمہیں بلیک میل کر ہی رہا تھا تو تم مجھ پر اعتبار کر سکتی تھی نا۔ میں اس مسئلے کو خود سے حل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ تم بدگمان ہو جاؤ گے مجھ سے، تو اب کیا میں نہیں ہوا؟ انادل میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں، تم دوبارہ کہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں جاؤ گی۔ میں تمہارا عاشق ضرور ہوں لیکن اس سے پہلے میں تمہارا شوہر ہوں۔ لہجہ دو ٹوک تھا، کسی قسم کی کوئی نرمی اور کوئی لچک نہ تھی۔ سوری، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ اور یہ جو تم نے اپنے بارے میں اتنی بکواس کی ہے نا، یہ بھی آخری بار ہے۔ میں کسی کو بھی یہ حق نہیں دوں گا کہ میری بیوی کے بارے میں اس قدر سخت الفاظ استعمال کرے، تمہیں خود بھی نہیں۔ درست اور بالکل صاف الفاظ، بغیر کسی لحاظ اور نرم مزاجی کے۔ انادل نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو پھینکتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان بے اعتنائی کی ایک لکیر کھینچ چکی تھی جسے انادل کو ہی مٹانا ہے۔ اپنے دامن پر ہزاروں داغ کے باوجود بھی مرد کو ایک پاک بیوی چاہیے ہوتی ہے جسے چھونا تو دور کبھی کسی نے دیکھا تک نہ ہو۔ بالوں کو کیچر میں مخیط کیے وہ لان میں موجود کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری اور پین تھا۔ تیز چلتی ہوائیں مسلسل اس کے چہرے پر جھولتی چند لٹوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ پین کو دانتوں تلے دبائے وہ لہلہاتے پودوں کو دیکھ رہی تھی جو کبھی دائیں تو کبھی بائیں طرف جھول رہے تھے۔ وہ مجھ سے خفا ہے اور اس کا خفا ہونا جائز بھی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میں چاہ کر بھی اس حادثے کو بھلا نہیں پا رہی۔ اس دن مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ کاش میں پردہ کرتی تو شاید میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اس سوچ کے تحت میں نے پردہ کرنا شروع کیا، مگر پھر کیا ہوا؟ میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی۔ میری ہر غلطی اور ہر گناہ کو اسلام کے ترازو میں تولا جانے لگا۔ بار بار میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی۔ میں نے جب بھی خود کو 7 پردوں میں چھپانے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ زندگی ایسا پلٹا کھاتی ہے کہ میں دنگ رہ جاتی ہوں۔ شاید میں ہی غلط ہوں، شاید غلطی ہمیشہ میری ہی ہوتی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میں انسان ہوں اور کاملیت میرے لیے نہیں ہے۔ اے اللہ، روز قیامت اپنی اس بندی کو بخش دینا، اس لیے نہیں کہ یہ نماز پڑھتی اور پردہ کرتی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ کوشش کرتی ہے۔ قلم کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی رکے تھے۔ بند آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر ڈائری کے صفحے پر بکھرے۔ قلم کی سیاہی میں کہیں جذب سا ہو گیا تھا۔ پودوں کی بکھیرتی تازہ آکسیجن کو اپنے اندر اتارتے اس نے ڈائری بند کی تھی۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک ہی اسے اپنی پشت پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً پلٹی تھی۔ حارث کو اپنے سامنے دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اس نے نظر جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ شکریہ حلیمہ جی۔ اس کا ہاتھ تھام کر حارث نے بہت عقیدت سے چوما تھا۔ حلیمہ کی کان کی لویں تک سرخ ہو چکی تھی۔ پلکوں کا بوجھ اس قدر بڑھ رہا تھا کہ شاید ابھی ساری زندگی نہ اٹھ سکے۔
میں آج بہت خوش ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں سے زمینوں کا مسئلہ چل رہا تھا، مگر آج وہ مسئلہ حل ہو گیا، ہمیں وہ زمینیں واپس مل گئی۔ یہ سب آپ کے ساتھ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ نے مجھے یہ اعتماد دیا کہ مجھے کسی صورت ہار نہیں ماننی۔ اس کے ہر لفظ سے خوشی چھلک رہی تھی۔ وہ سارا کریڈٹ حلیمہ کو دے رہا تھا۔ یہ سب آپ کی ہمت اور محنت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر حارث سارا کریڈٹ اسے دے رہا تھا تو پھر وہ کیوں پیچھے ہٹتی؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے موضوع تبدیل کیا تھا۔ رات کے کھانے کی تیاری رہنے دے، آج کا کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ وہ مدھم سا مسکراتی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر پلٹنے ہی لگا تھا جب حلیمہ کے الفاظ کی بازگشت نے اس کے قدموں کو روک لیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ یہ کس قسم کا سوال ہوا؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھی تھی۔ میں طلاق یافتہ ہوں اور بانجھ بھی۔ میں آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ آپ دوسری شادی تو نہیں کریں گے؟ دونوں ہاتھوں کو سختی سے مس کیے اس نے جوتوں پر نگاہیں جمائے کہہ ہی ڈالا تھا۔ آخر کب تک وہ اس خدشے کو دل میں رکھتی؟ بہتر یہی تھا کہ زبان پر لا کر یا تو اپنے خدشات کی تردید ہوتے دیکھتی یا پھر تائید اگر کر لوں تو۔ حلیمہ کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ایک دم ہی تیز ہوئی تھی۔ جھکی نگاہیں مزید جھک گئی تھی۔ وہ اپنے پاؤں میں پہنے گئے جوتوں کو ایسے گھور رہی تھی جیسے اس سے زیادہ خوبصورت چیز اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہ۔ میرا حق ہے، میں کر سکتا ہوں۔ ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں شرارت کی چنگاریاں تھیں اور لب بھی مسکرا رہے تھے، مگر وہ تو اپنے جوتوں کے عین وسط میں موجود نگینے کی خوبصورتی میں اس قدر غرق تھی کہ کہاں حارث کا عام سا چہرہ دیکھ پاتی۔ ہاں کر لے، آپ کا حق ہے۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ ان آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی صحیح کرتے لب مسلسل نیم وا تھے۔ تو پھر ڈھونڈ دینا کوئی اچھی سی لڑکی۔ حلیمہ کی شے پر وہ مزید شیر ہوا تھا۔ میں کیوں ڈھونڈوں؟ خود ڈھونڈے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں درستگی در آئی تھی۔ آنسو اب چوری چھپے گال پر لڑکنے کی پوری تیاری میں جٹ گئے تھے، مگر اس نے تو جیسے ٹھان رکھی تھی کہ یہ موتی آنکھوں کی امانت ہے، گالوں پر ان کا بہنا محض بے قدری ہے۔ اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ مجھے کوئی ملے گی نہیں نا۔ کون مجھ جیسے شادی شدہ شخص سے شادی کرے گی، اور وہ بھی تب جب اسے یہ علم ہو کہ میری بیوی بہت زیادہ لڑاکا ہے اور بہت مارتی بھی ہے، اور وہ اپنی سوتن کو مار مار کر گنجا کر دے گی۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائی تھی۔ جوتوں پر بنے نگینے نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ چلو شکر ہے، میرے حسن سے نگاہیں تو ہٹائیں۔ میں کب لڑتی ہوں اور میں نے کب مارا کسی کو؟ اس کے گال کسی غبارے کی طرح پھول چکے تھے۔ حارث نے بالکل امڑتے کہے کو روکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ہاں تو ہم یہ خبر ہر جگہ پھیلا دیں گے نا، تاکہ کوئی میرے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اس نے لب دبائے کہا تھا۔ یعنی آپ مجھے برا بنا دیں گے؟ وہ مزید بگڑی تھی۔ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے؟ اس نے اس انداز میں کندھے اچکائے تھے جیسے یہی دنیا کا آخری حل ہو۔ میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ باہر کھانے پر۔ پیر پٹکتے وہ غصے سے وہاں سے گئی تھی۔ تو پھر میں کس کے ساتھ جاؤں؟ اس کی آواز پر حلیمہ کے قدم رکے تھے۔ کچن کے دروازے تک پہنچ کر وہ خار کھاتے پلٹی تھی۔ اس طرح پلٹنے کی وجہ سے کمر پر موجود بالوں کی چوٹی جھٹکے سے دائیں کندھے پر آگے کی طرف آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ چلے جائیے گا، چولہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ حارث نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں سے وہ جا چکی تھی، اور دوسری نظر سلیب پر پڑے چولہے کی جانب۔ وہ ہنس دیا تھا۔ وہ اسٹڈی روم کے ایک کونے میں پڑی میز کے گرد رکھی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ لکڑی کی بنی اس چوکور میز کے اطراف میں 3 اور کرسیاں بھی رکھی گئی تھیں۔ میز کے دونوں کونوں میں سجاوٹ کے لیے 2 لیمپ رکھے ہوئے تھے، جبکہ وسط میں ایک گلوب اور چند کاغذ پڑے تھے۔ جس سمت وہ بیٹھا تھا اس کے پیچھے ہی کھڑکی تھی۔ اس ادھ کھلی کھڑکی سے سورج کی کرنیں چھن سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ گلوب پر نگاہیں جمائے اور گہری سوچ میں ڈوبا تھا، جب کسی کے کھانسنے کی آواز کی بازگشت اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے لب مسکرائے تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ غصے سے پھنکارے تھے۔ آپ کا انتظار۔ اس چھوٹے سے گلوب پر نگاہیں جمائے اور سپاٹ انداز میں گویا ہوا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر میز پر پڑی سگریٹ کو اٹھایا تھا۔ 4 سے 5 سگریٹ جلی ہوئی میز پر پڑی تھی۔ جلی ہوئی وہی میز پر پڑی تھی۔ ہر سو ان کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ نہیں نا، بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ انگڑائی لیتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ادھ کھلی کھڑکیاں بھی اس اسمیل کو کم کرنے سے قاصر تھیں۔ وہ کیا ہے نا، جب تک میں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کروں تب تک میرا دن نہیں گزرتا۔ میز پر پڑی ایک سگریٹ کو ہاتھ میں اٹھاتے احنف نے ان کے سامنے لہرائی تھی۔ لبوں پر ابشا کی مسکراہٹ تھی جس سے مقابل کا سارا وجود جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ لیکن شاید اب آپ مجھے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ چلو کوئی نہیں، اب ہر کوئی احنف کو برداشت تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ آپ مجھے میرا پاسپورٹ دے دیں اور مجھ سے جان چھڑائیں۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ تو پاسپورٹ چاہیے تمہیں؟ ٹھیک ہے۔ وہ لب بھیجے تیزی سے وہاں سے گئے تھے۔
थोड़ी देर बाद जब वो लौटे थे तो उनके हाथों में अहनफ का पासपोर्ट था। उसकी आंखों में जुगनू चमकने लगे थे। ये चाहिए ना तुम्हें? उन्होंने एक हाथ से पासपोर्ट पकड़ा था तो दूसरे हाथ से पास पड़ा लाइटर उठाया था। लम्हे भर की देर थी और उसके ख्वाब नजर आतिश हो चुके थे। ये क्या कर रहे हैं आप? उनके हाथ से पासपोर्ट पकड़े उसने आग बुझाने की कोशिश की थी मगर बेसुध। वो आधे से ज़्यादा जल चुका था। उसने खूंखार निगाहों से सामने खड़े शख्स की जानिब देखा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस शख्स को जलती भट्टी में झोंक दे। अब जाओ जहाँ जाना चाहते हो। वो तनफ़्फ़ुर से सर झटकते वहाँ से चले गए थे। अहनफ ने भपरे हुए शेर की तरह सारी मेज़ ही उलट दी थी। उसका सारा चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। उसका हिसाब आप चुकाएंगे? उसके जबड़े भिजे हुए थे, हाथों की नसें फूल चुकी थी, आंखों में चिंगारियां भिलकोरे ले रही थी। अपनी किसी मीटिंग के सिलसिले में वो आज रेस्टोरेंट आया था। वापसी पर उसकी नज़र एक टेबल के गिर्द बैठे दो अफराद पर पड़ी थी। वो साकित हो गया था। लम्हे भर को उसे लगा जैसे उसकी बसारत ने काम करना छोड़ दिया है। वैसे ये ज़्यादती है। आपने कहा था कि शादी के बाद असाइनमेंट बनानी होगी, मगर आप तो अभी से बनवा रही हैं। अरमान ने मुंह बनाए शिकवा किया था। तो फिर क्या करूं? शादी के तो आसार नज़र नहीं आ रहे मुझे। चचा जान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी सोच रहे थे। वो अभी भी सोच रहे हैं। अशफाक साहब शायान की वजह से अब मोहतात रहने लगे थे। उनके मुताबिक उन्होंने गलत फैसला ले लिया था और अब वो अनाया को लेकर बहुत ज़्यादा हसास हो चुके थे। क्या हो रहा है यहाँ? शायान की आवाज़ पर दोनों ही उछले थे। शायान तुम यहाँ? अरमान की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी। अनाया तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी सटी पिट्टी बिल्कुल गुम हो चुकी थी। वो रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। अब न जाने उसके साथ क्या होना था। जाओ, उसने जिस सख्ती से कहा था अनाया का दिल कांप उठा था। वो आंखों में ढेरों पानी लिए तेजी से वहाँ से गई थी। तुम गलत समझ रहे हो, हमारे रिश्ते की बात चल रही है। अरमान ने उसे वजाहत दी थी। अभी रिश्ता पक्का तो नहीं हुआ और अगर हो भी जाता है तो भी तुम अनाया से नहीं मिलोगे। एक लड़की की इज्जत कहाँ से भी ज़्यादा नाजुक होती है। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम उससे नहीं मिलोगे। वो बताया समझा नहीं रहा था। वो बस अपना फैसला सुना रहा था। ठीक है, अरमान ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया था। शायद की बात गलत नहीं थी। वैसे तुम दोनों को मेरा ही ससुराल मिला था। उस निकम्मन ने मेरी बीवी की दोस्त से मंगनी कर ली और तुम्हारी नज़र मेरी साली पर है। सुभान अल्लाह। उसकी बात पर अरमान खुजल का शिकार हुआ था। एक मैं ही शरीफ हूँ यहाँ। अभी साथ यहाँ होता तो उसकी इस शराफत पर ऐसे कसीदे पड़ता कि अरमान दंग ही रह जाता। थोड़ी बातचीत के बाद वो वहाँ से चला गया था। उसने अनाया को भी अच्छे से समझाया था, बिल्कुल एक भाई की तरह, और वो समझ भी गई थी। वो शाम के वक्त लाउंज में मौजूद बड़े सोफे पर टांग रखे लेटा हुआ था। दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखे वो आंखें मूंदे हुए था। मुझे चाय बना दीजिए। ये आवाज़ मायजा के वालिद की थी। अहनफ के लब होली से मुस्कुराए थे। खेल शुरू हो चुका था। ये फ्रिज किसने लॉक किया है? ये आवाज़ मायजा के वालिद की थी। क्या मतलब? उनके शौहर परेशानी की हालत में किचन में दाखिल हुए थे। मैंने तो कभी फ्रिज लॉक नहीं किया और उसकी चाबी भी नहीं मिल रही। उसके चेहरे पर इस्तराब ही इस्तराब था। हद होती है लापरवाही की। आपने नहीं किया तो फिर किसने किया है? आप करके भूल गई होंगी। वो सर झटकते अपने कमरे में गए थे। मेरे जूते कहाँ हैं? 2 मिनट बाद कमरे से आवाज़ आई थी। वहीं सामने तो रखे हैं। और भागती हुई अपने कमरे में गई थी। मामा आपका फ़ोन नहीं मिल रहा। मैंने गेम खेलने के लिए उठाया था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। मायजा भागती हुई लाउंज में आई थी। मेरा वॉलेट कहाँ है? ये सदमे से भरी आवाज़ मायजा के वालिद की थी। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? वो चिल्लाते हुए बाहर लाउंज में आए थे। वो आंखें बंद किए हर एक की हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। खैर ये सब बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल मुझे घर के कागजात ला कर दें। मुझे देर हो रही है। उन्होंने उस घर को बेचकर एक और जगह कर लिया था, जिसकी आधी कीमत वो अदा कर चुके थे। बाकी की आधी कीमत उन्होंने ये घर बेचकर अदा करनी थी। वो भी नहीं है। वो गिरते गिरते बचे थे। अब अगले आधे घंटे घर में वो भौचाल आया था कि मानो सब कुछ ही उलट पुलट चुका था। घर की हर एक चीज़ तहस नहस हो चुकी थी। हर एक कोना जहाँ कॉकरोच तो दूर मच्छर तक न जा पाया जाता हो, वहाँ तक भी रसाई हासिल की गई थी। मगर सारी की सारी कोशिशें रायगा जा चुकी थी। थक हार कर तीनों ही लाउंज में बैठ गए थे। मायजा के वालिद की नज़र अब सुकून से सोए हुए 16 साला अज़ाब पर पड़ी थी। उनका माथा ठनका था। अहनफ, उन्होंने उसे झंझोड़ा था। वो मंदी मंदी सी आंखों से जमाई लेते उठकर बैठा था। आखिरकार वो इतनी गहरी नींद जो सो रहा था।
تم نے اس گھر کے کاغذات کہیں دیکھے ہیں؟ میرے پاس ہی ہے۔ ایک زوردار انگڑائی لیتے اس نے اپنا سر صوفے کے پشت سے ٹکایا تھا۔ سارے گھر والے اس کا منہ ہی تکتے رہ گئے تھے۔ کہاں ہے وہ کاغذات؟ مجھے دو، انہوں نے بمشکل غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو دینے ہوتے تو اٹھاتا ہی کیوں؟ واہ کیا ایمانداری تھی! تم وہ کچھ سخت کہتے کہتے رکے تھے۔ دیکھو میں تم سے بالکل بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میری ڈیل ہوئی ہے اور میں نے کل تک اگر اس گھر کی باقی کی پیمنٹ نہ کی تو وہ گھر میرے ہاتھ سے چلا جائے گا اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے میں آپ کو پیپرز دے دیتا ہوں، بدلے میں آپ مجھے پاسپورٹ بنوا کر دیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنا موقف بیان کیا تھا۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے میں بنوا دیتا ہوں، مگر پہلے پیپرز مجھے دو۔ پہلے پاسپورٹ پھر پیپرز۔ مائزہ اور اس کی ماں تو بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں وہ ہر ایک کو نہ کو چنے چبوا رہا تھا۔ پاسپورٹ بننے میں وقت لگتا ہے، میں زبان دیتا ہوں کہ بنوا دوں گا، ابھی مجھے وہ پیپرز دے دو۔ میں آپ کی دی ہوئی زبان پر لعنت بھیجتا ہوں، پہلے پاسپورٹ پھر پیپرز۔ کالر جھٹکتے وہ اٹھ کر وہاں سے گیا تھا۔ وہ دھواں چہرہ لیے اسے جاتا دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ بدتمیز نافرمان! بہت ڈھونڈنے پر انہیں یہی دو الفاظ ملے تھے جو اس اکھڑ مزاج لڑکے کی ترجمانی کر سکے۔ میں کہتی ہوں جانے دے اسے، یہ جائے گا تبھی اس کا دماغ درست ہوگا اور شاید باقی سب کا بھی۔ انہوں نے غصے سے لال ہوتی اپنی بیوی کی جانب دیکھا تھا۔ موم بھائی ایسے کیوں ہے؟ مائزہ بیچاری تو خود حیران پریشان رہ گئی تھی۔ خون کا اثر ہے بیٹا، انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ مائزہ نے بھی اپنا چہرہ لٹکا لیا تھا کیونکہ سمجھ تو اسے کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وقت ہر ایک کے لیے ایک سا نہیں ہوتا، کسی کے لیے ساحل کنارے ریت کی مانند تو کسی کے لیے صدیوں سے اسٹیشن پر کھڑے صحیح ٹرین کا انتظار کرتے گزرتا ہے۔ آہستہ یا دیر وقت گزرتا ضرور ہے۔ شام کی نارنجی روشنی اب رات کے جامنی اندھیرے میں داخل ہونے لگی تھی۔ دیکھتے دیکھتے سیاہ جامنی رنگ پر غالب آ چکا تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے تارے کھڑکی سے مسلسل اندر جھانکنے کی تگ کر رہے تھے۔ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم میں ایک اسٹول پر کھڑے وہ ننھا وجود دانت برش کر رہا تھا۔ میں صرف برش کر رہا ہوں، اس نے اپنے بائیں طرف دیکھتے کہا تھا جیسے کوئی وہاں موجود ہو۔ صرف منہ دھو رہا ہوں۔ دوبارہ اس جانب دیکھتے اس نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی تھی۔ ننھے ہاتھوں سے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالتے اس نے ایک چور نگاہ بائیں جانب دوڑائی تھی۔ صرف وضو کروں گا پھر سو جاؤں گا، اس نے ایک بار پھر بہت سنجیدگی سے یقین دہانی کروائی تھی۔ اب وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے وضو کر رہا تھا۔ باتھ روم کے دروازے پر کھڑا شایان بہت تجسس سے اپنے 3 سالہ بیٹے کے کارنامے کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انادل اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر چل کر اس تک آئی تھی۔ اسے دیکھو تو صحیح، یہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اب کی بار اس کے لہجے میں فکرمندی بھی تھی۔ تم خود دیکھ لو، وہ کندھے اچکا کر مسکرا دی تھی۔ وضو کرنے کے بعد تو جیسے ہی مڑا تھا اس کی آنکھیں اور منہ بے اختیار کھل گیا تھا۔ شیم! اس نے پھولے گالوں سے اپنے ماں باپ کو گھورا تھا۔ کسی کی پرائیویسی میں دخل دینا بہت غلط بات ہے، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ سوری، وہ دونوں ہی ہاتھ اٹھاتے فوراً باہر گئے تھے۔ صرف جانماز اٹھا کر دیکھ رہا ہوں، عشق کا کلر بہت اچھا ہے نا؟ اس نے بائیں جانب دیکھے بڑی رازداری سے کہا تھا، جس پر انادل نے لب دبائے تھے، جبکہ بیچارہ شایان ہاکوں کی طرح کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ننھے ہاتھوں سے جانماز بچھائے وہ کھڑا ہوا تھا۔ بدھو بنایا! چلو بھاگو یہاں سے اب! ماتھے پر شکنے ڈالے اب اس نے غصے سے بائیں جانب دیکھے زبان چڑھائی تھی۔ انادل کا بے اختیار قہقہا چھوٹا تھا۔ تم کچھ مجھے بھی بتاؤ گی؟ شایان نے اسے شکوہ کناہ نگاہوں سے گھورا تھا۔ اپنے بیٹے سے خود پوچھ لینا۔ وہ کندھے اچکائے بستر پر آ بیٹھی تھی۔ ریان نے جیسے تیسے نماز مکمل کر ہی لی تھی۔ اسے ابھی نماز پڑھنی نہیں آتی تھی مگر وہ کوشش ضرور کرتا تھا۔ نماز کے بعد اس کی دعا کوئی 15 منٹ چلی تھی اور جو اس نے مانگا تھا شایان کے تو سر میں درد ہونے لگ گیا تھا۔ اس نے ایک رشتہ دار اور دوست کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں مانگی تھی اور اپنی ماں کے لیے تو اس نے نہ جانے کیا کیا نہیں مانگا تھا۔ البتہ شایان کو شاید وہ بھول گیا تھا۔ آخر میں اپنے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس مانگ کر اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے شایان سیدھا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ شش! اس نے منہ پر انگلی رکھے شایان کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ پھر وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے جھکنے کو کہا تھا۔ شایان کے جھکتے ہی اس نے بہت آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشیاں کرنی شروع کی تھی۔ مبادا کوئی سن نہ لے، میں شیطان کو بدھو بنا رہا تھا۔ مطلب؟ شایان نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ اوفو! ایک تو اس گھر میں اور مما ہی سمجھدار ہے۔ اپنا سر پیٹتے اس نے شایان کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ نہیں آپ بھی ہو۔
شایان کی ایک گھوری پر وہ موقف تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پڑھنے نہیں دیتا۔ میں بس اسے بتا رہا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ اس کی بات سمجھتے شایان کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ یہ یقیناً آپ کو آپ کی مما نے سکھایا ہوگا، ہے نا؟ ریحان کے اس بات میں سر ہلانے پر شایان نے ایک ترش نگاہ عادل پر ڈالی تھی، جو کہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں اسے الٹے سیدھے کام سکھاتی ہو؟ اب وہ براہ راست اس سے مخاطب تھا۔ میری مرضی۔ اس نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ شایان بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ احناف مجھے وہ پیپرز دے دو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، تم پاکستان جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ انہوں نے جس سے ہار مانی تھی، آپ مجھے روک بھی نہیں سکتے۔ احنف میر احمد کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جہاں تک بات رہی پیپرز کی تو دے دوں گا میں، جب میرا پاسپورٹ میرے پاس آ جائے گا۔ وہ تنفر سے سر جھٹکتے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ تعارف تو پورا کرواؤ نا، احنف شایان میر احمد۔ وہ چل کر اس تک گئے تھے۔ اس کی ماتھے کی نسیں پھول چکی تھیں، آنکھوں میں اب کرب کی کرچیاں چبھنے لگی تھیں۔ یہ میرا تعارف نہیں ہے، وہ ضبط کے آخری دہانے پر تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آخر کوئی اپنے ہی باپ سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ تم کیسے اسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہو جبکہ تم کچھ جانتے بھی نہیں؟ سب جانتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے سب۔ میری ماں سڑک پر خون میں لت پت تڑپتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر وہ شخص اسے رحم نہیں آیا۔ وہ اپنی اس نام نہاد بیوی جس سے وہ عشق کے دعوے کرتا ہے، اس کے ساتھ چلا گیا۔ میں معاف کر دیتا، سب کچھ معاف کر دیتا۔ انہوں نے گاڑی سے ہٹ کیا، میں معاف کر دیتا، مگر کم از کم ہمیں ہسپتال تو لے جاتے۔ اگر بروقت ہسپتال جاتے تو آج میری ماں اس کے گلے میں گرہ پڑی تھی۔ تنفس بری طرح پھول چکا تھا۔ وہ سرخنگارہ آنکھیں لیے تیزی سے وہاں سے گیا تھا۔ وہ بس اس کی حالت پر افسوس ہی کر سکے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے فوراً دروازہ بند کیا تھا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگایا وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر گال پر لڑھک گیا تھا۔ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ساری غلطی تمہاری ہے۔ ہمارے درمیان کسی تیسرے کو تم لے کر آئی ہو، میں نہیں۔ تو اب تم مجھے چھوڑ کر اس کے پاس جا رہے ہو؟ مجھے دھوکہ دو گے تم؟ نہایت گھٹیا شخص ہو تم، نہایت گھٹیا۔ تمہارا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ احنف نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ وہ یہ سب کچھ سن کر تنگ آ چکا تھا، مگر یہ لڑائیاں، یہ فساد اس کے دماغ سے کبھی جاتے ہی نہیں تھے۔ کسی آسیب کی مانند اس کی یادداشت سے چمٹ ہی گئے تھے۔ مجھے تباہ کر کے، میری ماں کو برباد کر کے، خود اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے ساتھ بہت خوش ہیں نا آپ، لیکن اب اور نہیں۔ اس نے بھیجے لبوں کے ساتھ آنکھیں کھولی تھیں، آنکھیں مترنم ہونے کے ساتھ ساتھ انگارے بھی برسا رہی تھیں۔ 90 دن، صرف 90 دن، میں ہر ایک چیز کا انتقام لوں گا۔ شایان میر احمد، میں آ رہا ہوں۔ آنکھیں رگڑتے وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ وہ چل کر اب اپنی میز کی طرف گیا تھا۔ وہاں سے اس نے ایک تصویر اٹھائی تھی جو کہ آج جلی ہوئی تھی۔ تصویر میں موجود اس مسکراتی عورت کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں میں اب نرمی در آئی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہراسوں کا انتقام لوں گا، سب کچھ برباد کر دوں گا، اس نے تصویر کو اپنے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔